محمد نور آپ چلائیں کپڑا نیچے رکھیں تاکہ پچھلے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ آپ کو درگاہ کے ساتھ فرمائے شہدائے کربلا اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی یاد میں خوبصورت عالمت و بخاری کرنا حضرت صاحبزادہ کی نصیحت کی صبر علی بادشاہ صاحب کو اطلاع صدارت فرمائیں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور کسی بات کو لمبا نہیں کرنا کسی کو کھینچنا نہیں اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر مہینے کچھ نظام پیش کریں تاکہ آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں جو مسارت ہیں ان میں کام کریں۔ بڑی سادی سی بات تھی، عرض کی حضور آپ نے جو ہم پہ کرم نوازی کی ہے اس کا کوئی بدلہ تو دے دیں، تھوڑا نذرانہ ہر مہینے پیش کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہا ہے محبوب آپ مجھ سے فرما دیں میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے پیار کرتے پیار کرتے رہے۔ اسلام کے اندر پیار کا محبت کا بڑے درجہ ہے، وہ محبت اللہ کی ہو، اللہ کے رسول کی ہو، صحابہ کرام کی ہو، اہل بیت کے اتحاد محبت کا بڑا درجہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اپنے رب سے شدید محبت کریں، ان سے پیار کریں، صحابہ سے پیار کریں، اہل بیت سے پیار کریں۔ پیسے بہت ہوتے ہیں، مباحثے بہت ہوتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا جو معیار ہونا چاہیے اس کا وہ والا رنگ نہیں ہے جو مسلمان سے قرآن و سنت کا نکالا ہے۔ کیونکہ جب چیزیں پوسٹ پہ آ جاتی ہیں تو ہم پوسٹ لگائی تھی، جب چیزیں آ جاتی ہیں تو میں نے تقریر کی تھی، جب یہ کہا جاتا ہے تو میں نے بھی اس پہ کومنٹس کر دیے تھے، تو پھر کوئی باتیں یا کتابی ہو جاتی ہیں یا کتابی ہو جاتی ہے، راز ہو گیا چلے نہ مانے آپ نہ مانے ویسے ہوتا ہے لوگ اب نہ مانے۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ پیسے ہوں تو صحت مند رکھتے ہیں، نہ ہوں تو بیمار محسوس ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے کیا کریں، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے۔ پیسوں سے بھی پیار ہے، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے بندے کو، کہہ دیا جائے نا وہاں بھی 15 بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تو تھوڑا خون بڑھ جاتا ہے۔ تعریف سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر نہ کسی بندے نے کوئی خاص قسم کا فولاد بھر دیا ہے، میں بڑا ہوتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں فطرت کا تقاضا، انسانی کمزوریاں ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے دل میں اور کچھ نہیں رکھنا، تم نے دل میں میرے ابو بکر کو رکھنا، تم نے دل میں میرے عمر کو رکھنا، عثمان کو رکھنا، مولا علی کو رکھنا، رسول کی شہزادیوں کو رکھنا، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج پاک مومنوں کی مائیں، ان کی عقیدت دل میں رکھنی ہے۔ تو یار ساری دنیا تڑپ گئی خدا کو پانے کے لیے، صوفیاء نے جدوجہد کی، علماء نے ان رستوں کا تعین کیا، اللہ کے بندے سفر کرتے رہے، روزے رکھے جاتے رہے، عبادات ہوتی رہی، تلاوتیں ہوتی رہی، تزکیہ سارا کچھ ہوتا رہا، رب مل جائے۔ اور بڑا قسمت والا ہے جسے خدا کی معرفت کا وہ خاص نور ملے اور قربان جائیں۔ آپ ترمذی شریف کی حدیث کو دیکھیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور حضور فرماتے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرے نا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے، امام علی مقام کی محبت، معرفت الہی کا ذریعہ اللہ کے قریب۔ یہ تو پڑھا لکھا دور ہے نا، صحافیوں کا دور ہے، صحافیوں کا، ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ خبر دینا چاہتا ہے، اندر کی بات بتانا چاہتا ہے، ہر شخص کا ایک اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں نام وہ رکھنا ہے بچے کا جو پہلے کسی کا نام ذوق ہے،
لیکن آج سے نا 15-20 سال پہلے ہم کسی 70-80 سال کے بابا جی سے پوچھتے تھے نام کیا ہے تو کہتے تھے غلام حسین. کیا نام ہے؟ تو کہتے تھے بابا جی کس نے رکھا؟ کہتے تھے میرے دادے نے. کہ ان کے 150 سال 100 سال پہلے کیفیت یہ تھی مسلمانوں کی کہ جس دادے کے گھر میں پوتا پیدا ہوتا تھا نا اس کی پیدا ہوتے ہی خواہش تھی کہ یہ امام حسین کا غلام ہے. غلام حسین نام. جذبات تھے حضور کی اولاد. جذبات لوگوں کے نا دل سیدہ پاک کا نام آتا تھا نا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی. حسنین کریمین کا آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور کے نواسوں کے نام آتے ہی ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی. عقیدت کے جذبات. لیکن اب تو میرے بھائی پتہ نہیں ہم سارا کچھ دیکھو. ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ کو. میرے ابا جی نا بڑی عید والے دن چاول کا توڑا لائے 2-1 دن پہلے عید سے. اماں جی نے چاول پکائے. چاول بڑے پیارے. 2-4 دن کے عید کے بعد میں دوبارہ گھر میں چاول پکے تو وہ بڑے نہیں. تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں کیونکہ چنگے سب ایک ہی کی تھی ایک کڑے نے. میری اماں جی فرمان لگیاں چاول بڑے چنگے سن بڑے سونے سن میں رکھ چھڑے نے 10 محرم میں امام حسین کی ریاض پکا. ہم میری بات کو سمجھو. وہ بھائی غریب گھر اور ثابت چاول اور کبھی کبھی میسر آنا اور پھر یہ کیفیت کہ اگر آ گئے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے نہیں لیکن فاطمہ کے بچوں کے نام. یہ ذوق یہ درد یہ شوق یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. ہم تو میری تقریروں پہ رہ گئے میری باتوں پہ رہ گئے داستان سرائی ہو گئی. وہ عقیدت کے خاص جذبے سارے مدینے نے مل کے کہا حضرت عمر سے اتنا پرانا کرتا ہو گیا نیا پہن اب تو جگہ بھی کوئی نہیں پہ بند لگ گئی. لوگوں نے حضرت مولا علی سے بھی سفارش کی سیدہ عائشہ سے بھی کہا آپ کرتا بدل لیں. حضرت عمر فرمانے لگے اور یارو تم ٹھیک کہتے ہو اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے اور میں نے یہی کرتا حضور کے دور میں پڑھا. میں اسی طرح کا تھا جب ابو بکر بلا کے مشورہ کرتے تو دل میرا کرتا ہے کہ چلو پریا انہوں کا جانیے جنہوں کا توڑ چڑھے تو چلو اسی طرح رہ جاؤں تو اچھا ہوں. اپنے لیے کرتا نہیں بدلا لیکن یہ جو عقیدت ہوتی ہے یہ مزہ بڑھا دیتا ہے. یہ بڑا ذائقہ ہے اور سجنوں یہ بڑا اکثر ہے. اس کا ایک اپنا سرور ہے اگر ہو جائے تو اس کی ایک اپنی کیفیت ہے. کچھ مال غنیمت میں چادریں آئیں قیمتی قسم کی کچھ جوتے آئے جناب عمر نے سارے بانٹ حسنین کریمین کو نہیں دیے حالانکہ سب سے پہلے دیے جاتے تھے. لوگ حیران ہیں کہ حضرت عمر تو سب سے پہلے امام حسن حسین کو دیتے تھے اور آج ان کو دیا ہی نہیں باقی سب کو دے دیے. چپ ہے کوئی بولتا نہیں جناب عمر کا جلال ہی بڑا تھا. بات کون کرے کسی نے گفتگو نہیں کی. 1 مہینہ بیت گیا 200 چادریں بن کے شام سے بن کے آئے پیارے جبے تیار ہو کے آئے. جب وہ آ گئے بس اپنے لیے نہیں کرتا بنوایا سب نے کہا نہیں بنوایا لیکن وہ 2 کرتے ملک کے شام سے بن کے آئے. حسنین کریمین کو بلایا. تحفے بندہ روز ہی دیتا ہے لیکن کچھ تحفے دیتے بھی بندہ رو پڑتا ہے کچھ تحفے آئیں تب بھی بندہ رو پڑتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت محدث احمد پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ پہ دستار باندھی تھی نا وہ دستاریں ہم نے سنبھال کے رکھی ہیں قبروں میں بھی ساتھ ہیں اس لیے کہ یہ اعتماد علم ہے ہم پر. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سنگیوں جو نا بندہ وہ آتے جاتے تڑپ اٹھتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے نا وہ 2 جبے 2 چادریں دونوں شہزادوں کو بلا کے ان کی طرف بڑھائی پیش کی تو رنگ اس طرح کا تھا کہ درد پیدا ہو گیا. فرمانے لگے جبے پہلے بھی آئے تھے چادریں پہلے بھی آئی تھی سب کو دے دی تھی پر حسنین کو تمہارے والی تو نہیں. میں نے کبھی کچھ ہے نہیں بنوائی پر ملک کے شام آرڈر بھیجا تھا کہ ذرا سونی کر کے بنانا ذرا پیاری کر کے بنانا ذرا نا قیمتی ہو. اس لیے کہ کسی معمولی کو نہیں دینی مصطفیٰ کی اولاد کو پیش کرنا. آپ کو جو جذبات کا خاص حسن ہے نا
وہ جو خاص تازگی ہے، ایک تو پیار اپنے دل سے پوچھے کہ یہاں امام حسن حسین رہتے ہیں، اپنی تو بھی ہم تو لنگر اس طرح پکاتے ہیں امام حسین کا کہ جیسے بڑی بڑی آج پتر کا ولیمہ ہو تو چاول لے کے لینے، اور میتھی مسالے کا بھی خیال رکھنا ہے، اور باورچی گجرانوالہ شہر سے آگے سے بھی منگانا پڑے تو منگانا ہے، اور اگر دیکھ امام حسین کے نام بھی کرے گا پھر وہ عبد صاحب نے 500 دین لگیا نال 650 گل بھی سنا کر یہ میرا بھی سا ڈال بنا کر یہ کیا بات، آپ کا جو انداز ہے عقیدت کا اس کا تو رنگ بھی نرالا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو وہ محبتیں ہیں جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں، یہ تو تازگی دینے والا کام، لیکن ہم کمزور پڑ گئے کہ تو پیار کر، دوسرا احترام، احترام سوسائٹی میں نا نور پیدا کرتا ہے، ادب معاشرے کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے اور بےادبی بدبو پیدا کرتا ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ بھی لکھا صرف اتنا ہی کہہ دیا ابا جی اور اماں جی سے کہ اب آپ بھی تو سیانے ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، گالی نہیں دی، ابا سیانا ہو جائے نا تو بھی ساری دنیا سے نکال رہے ہیں، اماں جی آپ بھی تھوڑا سوچ کے چلا کر، کچھ بھی نہیں آپ نے کہا، جو خریدے تھے اور ابا بیچارہ ساری رات ہی ہوتا، اسے یاد آ جاتا ہے کہ میری کچھ کی جوانی تھی، میں نے اس وقت عید پہ کپڑے لینے چھوڑ دیے تھے، میں تو بیوی سے کہتا تھا میرے ٹھیک ہے تو بچوں کو لے آ، یہ مجھے کہتا تو سیانے نہیں، میں نے تو ان کے لیے ڈبل شفٹ لگائی، رات میرے ہاتھ سالوں سے بڑے رہے، جوانی میں میرے دوست سیر سپاٹے کرنے جاتے تھے اور میں اوور ٹائم لگاتا تھا اور میرا پتر اٹھ کے کہتا ابا تو سیانے نہیں، ماں کو سارے زخم یاد آ جاتے ہیں، وہ کہتی ہے میری بہنیں بڑی موج کرتی تھی پر میں غریبی کاٹتی اس لیے کہ میرے کو میں سیاح بے ادبی آپ دو جملوں سے کریں تکلیف دیتی ہے، لیکن اگر ادب کریں گے، اگر ادب کریں اماں ابا نے بلا کے کہا پتر دل تو نہیں کرتا تیری آمدن تھوڑی ہے، دل تو نہیں کرتا طبیعت تو نہیں چاہتے اور مجبوری ہے، بڑا بڑی بنا کے بات کی پتر وہ تیری بہن کو 20,000 کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، تیرے خرچوں کا بھی پتہ ہے، پر اگر تم چل ناراض نہ ہونا، اگر ہو سکے تو پتر اٹھ کے نا قریب ہو گیا اماں جی کے، ابا جی کا ہاتھ پکڑ لے گا، ابا جی میں نے ڈاکٹر کے نہ کیا کرو، حکم کریا کرو میری جان بھی آ جائے، تو ہوئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی، اماں اس کی بھی ساری رات ہی رہے گی پر دعائیں مانگتی ہو اور کہے گی یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو دے دے، ادب حسن پیدا کرتا ہے، دیکھیں نا ٹیچر کے پاس سے لوگ گزر جاتے ہیں سلام بھی نہیں لگتی، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے میرا شاگرد ہے دیکھو سلام بھی نہیں، لیکن ایک شاگرد وہ ہے جس کا استاد میٹرک پی ٹی سی ہے اور شاگرد استاد میٹرک پی ٹی سی اور شاگرد پی ایچ ڈی کر گیا اور بہت بڑا آفیسر بن گیا ہے اور پراڈو میں گھومتا ہے، تو وہ آ رہا تھا کہوں استاد کی سائیکل پہ جا رہے تھے، وہ پراڈو پہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا میرے استاد جی ہیں تو اس نے نا گاڑی سائیڈ پہ روکی، پہلے سلوٹ کی، پھر تو استاد جی اگر آپ پسند کریں تو یہ سائیکل لڑکا لے آتا ہے، آپ بازاروں پہ نہیں بیٹھتے، میں آپ کو گھر چھوڑ رہا ہوں، استاد جی نے جانا سائیکل پہ ہی ہے، نہیں پتر ہوگا تیرا بھلا کر جانا سائیکل پہ ہی ہے، لیکن استاد جب دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرا سائیکل بازاروں سے نہیں جائے، اسے لگتا ہے کہ سائیکل بازاروں سے ہاں یوں کر کے کسی ناراض ہو نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں، پھر وہ سائیکل بازاروں سے پھر استاد کو لگتا ہے نہیں میں کہاں میٹرک پی ٹی سی ہوں، میں تو 10 کلاس سے اوپر ہوں پی ایچ ڈی سے، اس لیے کہ پی ایچ ڈی والے تو مجھے سلوٹ کر رہے ہیں، پھر تو اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے۔ آپ جب ادب ہماری سوسائٹی میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا تھا ادب کرنا، ہمارے یہاں کچھ لوگ ان کا بحث کرتے ہیں، چلے ایک مثال اور یاد آ گئی، میرا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے تو مثالیں بھی اس طرح کی کافی دیر میں رکھتی، ٹیچر آ گیا پہلے دن، اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر کے بیٹھے تھے، پیریڈ لگا اردو کا، تو ٹیچر نے آتے ہی کہا کہ کتابیں نکالو اردو کی، سب نے نکال لی، میری باتیں بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ میرے دل بولنے والی بھی آ رہی اللہ کی
تو وہ کتابیں اس نے کہا نکالو، سب نے نکال لی، تو اتنا اسٹوڈنٹ کو تیز تھا تھوڑا زیادہ سیاح، اس نے کہا استاد جی پہلے یہ بتائیں آپ ایم اے اردو ہیں، آپ نے ایم اے کیا ہے تو گریجویٹ بھی کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں آپ میرٹ پہ ہیں سفارش میں، تو استاد اس کو پڑھائے گا کہ کلاس سے نکالے گا؟ بتائیے، تو نکلنا ادھر سے، میری ڈگری پوچھے گا وہ جو مجھ سے بڑا ہو، کون ہوتا ہے ڈگری پوچھنے والا؟ تو خدا کے بندو، ہمیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور میرے خاندان کو تھام کر دیں، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے، اور ہمیں تو حضور نے فرمایا صحابہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت عطا کرے گا۔ ہم نے اسے فیض لینا تھا کہ ان کی ڈگریاں چیک کرنی تھی، ہم نے تو فیض لینا ہے، ہمارا کیا کام ہے مشاجرات میں جائیں، ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے ادب کرنا ہے، اکرام کر، ویسے بھی نا اگر کبھی چچا اور ابا کی لڑائی ہو جائے نا تو بیٹا بولے بھی نا اپنے ابا کی حمایت میں، بیٹا بول بھی پڑے اپنے چچا کے خلاف، ابا کہتا ہے چچا نہیں، ابا کہتا ہے چلو پتر تم چپ کرو، ساڈا بڑا ہونا مسئلہ ہے، میرا کام کوئی نہیں بولنے کا، یہ مسئلہ ساڈا، تو بھائی صحابہ بھائی بھائی نے لیکن کام ہے دین میں دخل اندازی کرنا، ہم نے ان سے سیکھنا ہے، اور اگر ان کی طرف پڑھو گے تو پھر دیکھو علامہ اسماعیل حقی نے کیا لکھا ہے، سارے صحابہ بیٹھے تھے حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں، اور بالکل حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق بیٹھے، وہ پہلو میں بیٹھے تھے جو آج بھی پہلو میں، کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اب سب لوگ بیٹھے، صدیق اکبر حضور کے بالکل پہلو، اچانک دروازہ کھلا اور مولا علی شیر خدا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد بالتحقیق امت میں سب سے افضل، سب کو پتا تھا، ان کو بھی تو پتا تھا میرا درجہ کیا، خبر تھی، اب وہ بیٹھے تھے، مولا علی آ گئے، اور جیسے حضرت علی آئے نا آپ کو اور کیا کسی نے اٹھنا تھا، شیخ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جناب صدیق اکبر اٹھ کے نا تو جناب علی کا بازو تھام کے تو اپنی جگہ پہ بٹھا، اور جناب علی جب بیٹھ گئے تو بڑے لوگ تھے پر حضور کی موجودگی میں بولے کون، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئی نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یا بے ادبی ہے، کوئی کیا بولتا میری سرکار ہی بولتا، کیا حضور نے حکمت کے پھول بیان کیے، حضور فرمانے لگے دیکھا میرے ابو بکر نے علی کا ساتھ کیا کیا ہے، فرمانے لگے لوگوں دیکھ لو قدر والے ہی دوسرے کی قدر پہچانا کرتے، عزت والے ہی دوسرے کو عزت دیا کرتے، ایک تو پیار کرے پھر احترام کرے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان، 3 دروازے تھے کمرے کے، سید آ گئے، ایک باغ کھلتا تھا مدرسے میں، کسی اور جگہ ایک ان کے گھر میں، ایک بندے نے کہہ دیا کہ میرے جو مرید تھا مفتی اعظم کا، جو میرے پیر ہیں وہ سب سے بڑے مفتی ہیں، تو 3 بندے میں نے زندگی میں دیکھے ہیں جن کا پیر وہی ہے، راز کو نہیں ہو جاتا ہو جانا ہے، میں کوئی اور گل کرتا جی ایک کوئی بندہ پڑھ گئے اس کا پیر کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت کنوں کا پیر ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ چوتھی ٹائپ ہوتا ہے نا اس کا ٹائپ، اس کا بھی پیر ہے، اور ایک جس کی دیکھ پاتی ہے ویسے ٹھیک ٹھاک، وہ تو 15 پیر کو شام کو گھر بلا رہے، اس کا بھی پیر ہے، مشکل کو تربیت نہیں ہے بلکہ وہ خود مشورے دیتے، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، ہوتا ہے کیا کرتے، تو وہ بندہ بڑا مالدار تھا، اس کو نا حضور مفتی اعظم کا ایک مرید کہنے لگا میرے جو حضرت ہیں وہ سب سے بڑے مفتی ہیں، کہنے لگا چھوڑو تم لوگوں کی عادت ہے اس کو بھی کھانا تاریخ میں مبالغہ کرو، یار میرے ساتھ چل جا رہا، کہنے لگا اچھا یہ جانے ایک سوال مت اگر آ گیا تو مان لیا، اور اپنا بیچارے کا مطلب علم اتنا تھا کہ حضور مفتی اعظم بیٹھے تھے بیٹھک میں تو آگے پوچھتا کیا ہے، کہنے لگا کہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، میں پوچھوں، توجہ ہے میری بات کو، کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کے نام ہے،
حضرت فرمانے لگے اچھا بیٹا اٹھے اور جو دروازہ ہائیکورٹ کا تماشا کیا۔ اب تنقید دنیا کا سب سے آسان کام اور تعمیر ایک مشکل کام ہے۔ تنقید لوگ ایک منٹ میں کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو کہتے تھا مفتی اعظم ہے اور نے بیٹیوں کے نام بھی لاتے ماشاء اللہ وہ تو کتاب دے دیتے تھے آگے ہوتے تو بتا آپ بھی پریشان ہو گئے حضرت سے بات کو مشکل تو نہیں تھا آپ کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مفتی اعظم آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے دے رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے حضور کی شہزادیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں اس لیے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا گھرانہ۔ تیسری بات میرے عزیز، اہل بیت سے کچھ ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ گھرانہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بطور نمونہ اور میں ان کو تھامنا گمراہی نہیں آئی۔ ہم نہ باہر سے زیادہ پریشان نہیں ہیں، ہم لوگ زیادہ پریشان اپنے گھروں میں، اور اکثر وہ لوگ ہیں جن کے گھر اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے باہر بھی پریشان ہیں، مانتے نہیں، لیکن گھر میں بندہ ناراض ہو کے نکلے نا تو موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جاتی ہے۔ مانتا نہیں بندہ، لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان گھر میں پریشان ہوتا ہے اور کہ اس کے حالات خراب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھرانہ بنا کے جلدی سے دو تین باتیں سنیں۔ نبی علیہ السلام نے نا اپنے اہل بیت کے لیے دعا مانگی، یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کفاتہ دینا۔ صحیح بتاؤ تو اپنے بچوں کے لیے کھاتے مانگتا اور قدر کفایت اور روزی دینا میری اولاد، یہ دعا ہے۔ ساری کائنات کی بیٹیاں زیور پہنے، بالکل پہنے، 100% جائز ہے، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، میرے پاس کچھ مانگے نہیں اس کے پیسے تھے، میں نے سونے کی چین سے بیٹا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بنا کے دے دی، انہوں نے پہن لی۔ حضور سفر سے واپس آئے، شہزادی کئی دنوں سے منتظر تھی، فرماتے جیسے حضور کے گھر میں قدم رکھا ان کے گلے میں سونے کی چین دیکھی، سلام ضرور لی پر واپس سیدہ فاطمہ مولا علی کہتے میں نے جا کے حضور کو دیکھا تو سرکار بھی کم سلا، حضور کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی ہوتے سونا پہننے لگی۔ وہ سنگیوں کیا سارا مال اکٹھا کر کے اولادوں کو مالدار بنانا ہی کمال ہے؟ اگر دنیا میں مالدار اولاد کو بنانا کمال ہوتا تو بولے ہیرے جواہرات کے ڈھیر سیدہ فاطمہ کے گھر میں لگے۔ کیا کس طرح نکل رہے ہیں ہم؟ اور پیسہ ہی دینا بچوں کو، انہیں کچھ پتہ نہ ہو، کچھ تربیت نہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے۔ کھلونے لانا کمال نہیں، اچھے کپڑے لانا، روز نیا موٹر سائیکل لا کے دینا کمال نہیں، اچھا ادب سکھانا کمال ہے۔ اچھا ادب سکھانا کمال ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور میں میری بیٹیوں کی سونا پہنتی ہوں، حضرت مولا علی کہتا ہے واپس آیا تو سیدہ پاک نے اٹھا کے کہا جاؤ خیرات کر دو اور جاؤ جائز کام کے سب بیٹیوں کے لیے جائز۔ لیکن سوچتا ہوں یہ روایت پڑھ کے سوچتا ہوں اگر سیدہ فاطمہ بھی سونا پہنا تو آج وہ غریب بیٹی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا والد اسے کیسے تسلی دے گا؟ اب جو تسلی ہوگی نا پتر، شہزادیاں صرف سونے پہننے والی نہیں ہوتی، شہزادیاں صرف وہ نہیں ہوتی جو مہنگے کپڑے پہنتی ہیں، کائنات کی وہ شہزادی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اگر اس نے سونا قبول نہیں کیا تو تمہارے لیے تو سنت بن گئی، تمہارے لیے تو یہ خیر بن گیا۔ میرے قریب یہ گھر پہ مال و دولت کی ریٹ نہیں تھی، اس کو سمجھ لیں۔ دوسری بات رسول پاک علیہ السلام نا اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو وقت دیتے، ہم ٹائم شیئر نہیں دیتے بچوں کو۔
ہم تو گھر میں اس طرح آتے ہیں جس طرح بی بی ایس ڈاکٹر آتا رہا وارڈ میں، ابا جی دوائی کھائیے، کوئی شاید نہیں چاہیے، فلانا مسئلہ اور حال پر پھر کچھ لوگ ایسے اللہ والے ہیں کہ وہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر میں رکھتے ہیں، ساری پریشانی گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ جناب شام کو آئیں گے تو چلو ہم بھی تو بات کریں، لیکن وہ آتے ہی پھینکتے ہیں کپڑے اور کہتے ہیں جاتے میں بڑا پریشان، مثلاً کیا بات آپ کی حادثہ کرتے ہیں، ساری دنیا پریشان ہوتی ہے۔ ہم مہربانی کریے، بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں سب سے مصروف ترین زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضور پھر بھی اپنے نوازوں کو وقت دیتے ہیں۔ سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب کی صاحبزادی بخاری میں موجود ہے، جب حضور مسجد میں آتے تو انہیں اٹھا کے ساتھ لے آتے، نماز میں بھی بچی حضور کے ساتھ ہوتی، وقت نہیں دیتے، ناراض نہیں ہونا بزرگوں نے مجھ سے، دادا جی کہتے ہیں لے جاؤ بچوں کو، میں نے نماز پڑھنی ہوتی، کیا کریں گے آپ کی نماز خراب ہو دیتی، ان کو وقت دے جا، ان کو تھوڑا ٹائم دیں۔ میں نے بس نبی شریف بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو نا ڈانٹ رہے تھے، ان کی باتوں سے میں سمجھ گیا، کہنے لگے کہ پتر کو جوائی پائی یہ جگہ تو نہیں لگتا، سارے بات کا میرے سے میں لا چڑے، میں نے کچھ کرنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ابا جی ٹھیک ہے، کہتے میں تو جوائی یہ کہہ دیں، میں سمجھ گیا کہ یہ نا نواسے ساتھ آئے تنگ کرنے بابا، تھوڑا سا بچا کے نا چیزوں کو، تھوڑی خلوت ہوئی، کچھ لوگ گئے تو میں نے بزرگوں سے کہا ناراض نہ ہو، چھوٹی سی بات کروں، میں نے لگے کھائی ہے، میں نے کہا نواسے ساتھ آئے، ہم نے مولوی صاحب میں نے تو بڑا ہی سہایا، اور میں نے کہا بابا جی بڑے خوش قسمت ہو، اس جگہ نوازوں کو وقت دے رہے ہو جہاں مدینے والے حبیب نوازوں کو وقت دیا، جگہ تو دیکھو کتنی شاندار، رحمت کے اگر چھمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں، آپ کو اتنی سعادت میسر ہی آپ پریشان ہو گئے، کچھ لوگ لڑ بھی پڑتے ہیں، لیکن وہ شاید بڑے دل والے تھے، میری بات سمجھ گئے، کہنے لگے تجھے تو میرا مسئلہ ہی حل کرتا، میرا تو معاملہ ہی ٹھیک ہو گیا، اب تو میری توجہ ہی اور طرف چلی گئی، پر ٹھیک ہے، وہ منڈا سے پوری پیرنٹ بیٹھے تھے، ہاں میرے پاس ہے، او بھائی آپ وقت دیں بچوں کو، ہمارے بچے نا کبھی راسین کو دوست بنا لیتے ہیں، کبھی خارجیوں کو بنا لیتے ہیں، انہوں نے کسی سے تو اپنی بات کرنی ہے، تو میں نے دوستی نہیں کی اپنے بچے سے، آپ نے نہیں کی، ہنسے ہی نہیں کبھی، گھر آیا تو ہو کچھ ہٹ جاؤ، بڑا غصہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں جج بات جاتے ہوتا ہے تو گھر میں کی فیصلے کرتا رہتا ہے، ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو بچوں سے کوئی فالو تھا، بھائی آپ باہر ٹیچر تھے، یہاں آپ ٹیچر نہیں ہیں، انہیں پیروں کی بات نہیں کرتے، مولویوں کی نہیں کرتے، مسئلہ خراب نہ ہو جائے، ویسے ان کا بھی دل کرتا ہے گھر آئیں تو سارے آسمان کے کھڑے ہو، بھائی یہ گھر ہے، یہاں کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کا دل کرتا ہے آپ سے بات کر لیں، آپ کو دیکھیں نا آپ حدیث میں کیا ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قربان جاؤں اللہ کے محبوب علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے، کوئی آسانی کرتے، آپ ذرا دیکھیے حسنین کے ساتھ حضور کا پیار، سارا دن شہزادے پاس رہتے تھے، پھر بھی فرمایا فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے رات میرے گھر پہ یا رسول اللہ میرے تو بھاگ جاتے ہیں، وقت نصیب پہ دار حضور ضرور، سنو بھائی یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین، اس کو بھی سمجھو، قریب میں نا رات موٹے بان کی چارپائی پہ حضور لیتے، ایک سمت حضرت امام حسن کو سلایا، ایک سائل پہ امام حسین کو سلایا، بچے رات کو دودھ مانگا کرتے، امام حسن نے آدھی رات کو کہا دودھ پینا اماں جی، سیدہ پاک اٹھنے لگی تو حضور نے فرمایا آپ سو جائیں آج میرے ساتھ سویا دودھ بھی میں ہی پلاؤں، حضور اٹھے، اٹھ کے بکری کے نیچے بیٹھے دودھ دھونے لگے، اتنی دیر میں امام حسین نے کہا میں نے بھی پینا، حضور نے پیالے میں دودھ ڈالا، یہ دیکھنا لیکن کی بات کرتا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، حضور سید عالم نے دودھ پیالے میں ڈالا، امام حسن کو دیا، تو سیدہ فرمانے لگی عرض کرنے میں کہ حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار، فرمایا فاطمہ پیار حسین سے بھی بڑا ہے پر حسن نے مانگا پہلے تھا، اس لیے میں نے اسے دیا۔ آپ کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا
ارادہ کیا ایک شخص کو صوبے کا گورنر بناؤ. اس کے گھر میں موجود تھے جناب عمر اور گورنری کے کاغذات تیار ہو گئے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ کاغذات لکھ رہے تھے. اس بندے کا چھوٹا سا بچہ آ گیا دوڑا ہوا, کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے, پالیا وہ کہنا چل دوڑ جا اماں کے پاس, مجھے نہیں پتا کتنی ضروری میٹنگ میں ہوں. بچہ چلا گیا تو جناب عمر فرمانے لگے میرا بیٹا فرمانے لگے اسے بتا دیا. کہنے لگا کہ میں نے نہیں کبھی بچے کے لیے یہ جانے اس کی ماں جائے. لیکن عمر فرمانے لگے یہ کاغذات دینا ضرور. اس نے دیے تو پھر عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے. فرمایا تو گورنر بننے کے قابل ہے. جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا وہ رعایا کے بچوں سے کیا کرے. تو ایک تو بچوں کو وقت دے تھوڑا سا. آپ غور کریں کہ وہ کام کھڑے ہیں وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جھڑک دینے کا, ڈانٹ دینے کا جب سے ماحول بنا ہے تو صلاحیت ڈر نہیں ہے اولاد میں, کچھ کہہ ہی نہیں پاتے بچے. اور سب سے آخر میں جو بات آپ سے کرنی ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ میرا جو زمانہ ہے نا اس کی جلدی بڑی ہے. لوگ حوصلہ نہیں, کوئی حوصلہ, صبر ہے. اور جہاں تک تعلق اس استقامت کا ہے تو وہ تو کہیں کہیں ملتی. لوگ سویرے کچھ بات کرتے ہیں, دوپہر کچھ کرتے ہیں, شام کو کچھ اور کرتے ہیں. صبح وہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, دوپہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, شام کو بدل چلتے ہیں, راتیں بدلتے ہیں. استقامت نہیں. اور نوجوان نسل کے اندر اصل میں نا پلاننگ کے ساتھ ہمیں بے یقین کیا جاتا ہے. ایک اینکر رات کو 4 لوگوں کو ٹی وی پہ لے کے بیٹھتا ہے, بحث ہوتی ہے پورا گھنٹہ, اور آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیصلہ خود کر دیں. الجھاؤ ہی الجھاؤ, سمجھ نہیں آتی بندے کو سچا کون ہے جھوٹا کون. ایک الجھاؤ پیدا کرتے یہ ملنگ بابے جو کہ اندر میرے کسی نے کچھ کیتا ہے وہ بندہ بے یقین ہو جاتا ہے, اللہ جانے کسی کے کیا کرتا ہے. اور خوابے تو اب اس طرح ہے کہ ہر بندے کی خوف نہ کرتا سب. مسلمان کا نا یقین بھی ہونا چاہیے. یہ کیا بات تھی کہ بندہ رسیوں سے ڈرتا تھا. آج بھی مسلمان اور مومن ہو کے یہ کہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی, دودھ گر گیا, غلام کیا بات کرتے ہیں بھائی. یہ مومنوں کا طریقہ ہے. تقدیر پر جب تک ایمان ہی نہیں اتنی دیر تک تو آپ 2 قدم نہیں چل سکتے. اتنی کچی باتیں, یعنی اتنا عجیب کام ہو گیا کہ 2 تدیس میرے اوپر ہو گیا اور آپ کو ساری زندگی کیوں نہیں سکتا. کیا بات ہے. مسلمان اور مومن اس طرح میدانوں میں لگا جاتا ہے, اس طرح قومیں انقلاب برپا کرتی ہیں. اتنی کچی باتیں کرنے والے بھی کبھی آگے بڑھتے ہیں. سنو حدیث, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی کریم نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا اگر ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک میرا رب نہیں. ساری دنیا مل کے, ساری دنیا, اور فرمایا اگر ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے تو سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. کمزور پڑنے کا کیا مطلب, کچی باتیں کرنے. صبر اور استقامت قرآن پاک میں نا 90 کے قریب تقریباً 90 مرتبہ اللہ نے صبر کروایا, اور احادیث مبارکہ میں تقریباً 900 مرتبہ صبر کروایا. کیسے آگے بڑھیں گے آپ صبر اور استقامت. یہاں تو 2 منٹ کا حوصلہ نہیں, کسی کو سہنا نہیں آتا. آپ صبر کریں. میدان کربلا کا جو سبق ہے وہ صرف صبر اور استقامت ہے. آپ کے اندر حوصلہ کتنا ہے. 22,000 کے لشکر سے امام حسین لڑے, ان کی تلواریں لڑتی تھی, حسین ابن علی کا صبر لڑتا تھا, ان کا صبر لڑتا تھا. وہ کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. امام علی مقام ایک ہی بات کرتے, ڈٹے ہوتے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی بات ساری دنیا مان ہی جائے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں. ہم ادھر چلتے ہیں جدھر ہوا چلے, ادھر نہ چلے جدھر ہوا چلتی, ادھر چلے جدھر ہاتھ چلتے. ہم آج کل جیلوں کے کہتی نہیں, آج کل ضمیروں کے کہتی ہے. ہمارا ضمیر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور جہاں ہم کسی اور طرف گئے ہوتے ہیں. دیکھو امام حسین جب آ رہے تھے نا مکہ مکرمہ سے کربلا کی جانب تو مقام بیضاء پر
فرزق شاعر ملا. کہنے لگا حسین نہ جائیے گا، اہل کوفہ کے دیلا آپ کے ساتھ ہیں، تلواری یزید کے ساتھ. آپ نے فرمایا تیرے کو دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کوفے کے چوک میں لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا. تو جو ہے میری بات کا ہمارا پتہ کیا حال ہے، ساتھ والے پہ پڑوسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کا جو پتر کو دروازہ باندھتا ہے، نہ مارنے دیں. یاد رکھنا اگر پڑوسی کی آگ بجھائی نہ جائے تو وہ اپنے حق میں آ جائے، اگر ظالم کا ہاتھ روکا نہ جائے تو وہ بے باک ہو جائے. ہم نے نا پکڑ کے ظلم کرائے ہیں خود لوگوں نے. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنی، بے سبب گردش انجام کو الزام نہ دو. ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میرے بھائی کی لاش لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہے. حضور ہاں، کیا جملہ ہے سیدہ کے نام کا. آپ فرمانے لگے اچھا فرزق یہ بتا، میرا بھائی لٹک گیا ہے، کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں، جھکا تو نہیں کسی زندہ. فرزق کہنے لگا نہیں قربان جاؤں، مسلم بھی لڑکی جھکے نہیں. امام حسین کہنے لگے پھر تو ہٹ جا، جس رستے پہ وہ گیا ہے نا میں تو اس رستے کا بڑا مسافر. مجھے جانے کی بات ختم کر رہا ہوں میں. جب یہ سارا واقعہ کربلا ہو گیا نا تو جتنے لوگ تھے نا ظلم و ستم کرنے والے، ان کا انجام بڑا خوفناک ہے. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ظالموں سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا، انہیں دھیر دیتا ہے. ان کے انجام بڑے. مختار کی فوجوں نے پکڑ کے امام حسین کے قاتل کر دیا. کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دیا مرنے کے لیے. کسی کا کوئی ہاتھ مصیبت تھا نا پانی بند کرنے والا اور ظلم کرنے والا، جو مدینے کی طرف آ گیا. مختار کی فوجیں پیچھے لگ گئی. مدینے کے مضافات میں نا گاؤں میں بھاگتا گرمی کا موسم ہو، پیچھے گھوڑا لگا ہو، بندہ پیاسا ہوتا ہے، زبان باہر آ. ایک خیمہ نظر آیا، پیاس سے دید کے اندر گھس گیا. جب اندر داخل ہوا تو واپس بھاگنے لگا. کیوں؟ کہ خیمے میں امام زین العابدین کرتے عبادت کرتے. امام زین اللہ دیکھ کے بھاگ رہا تمہاری، اس لیے کہ میں نے تو سارے خاندان کو ٹھیک برسا ہے پانی پر. جب یہ واپس بھاگنے لگا تو امام زین العابدین نے نا نظریں جھکتی ہوئی یوں نظر اٹھائی. فرمانے لگے پردیسی، کہتا ہے میں سمجھا امام صاحب نے پہچانا نہیں، اور میرے بھائی کو بجو میں سمجھا پہچانا. میں نے کہنے لگے پردیسی، میں نے کہا جی. کہنے لگے پانی پینا، ہم کو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دے. پانی پینا ہے. کہتا ہے آپ مجھے پاک ہو گیا کہ میں نہیں پتا کہ میں کون ہوں. میں نے کہا پینا. امام نے بٹھا دیا خود اٹھے، پیالے میں پانی ڈالا مت کے، ایک پیالہ پلا کے تھا اور پینا، ایک پیالہ اور. پھر فرمانے لگے اور پینا ہے. میں نے کہا پھر تیسرا پیالہ ہے. پھر 3 پیالے پانی کو پی لیے. میں اجازت لے کے باہر نکلا تو دل میں خیال آیا ہمارے تو جانے ہی پیچھے کو فوجیں رہی ہیں. امام نے اتنی مہربانی کی ہے تو میں ایک بات ہی کروں. اندر واپس آیا، امام تشریف فرما کے عبادت کے مسلح پہ. کہنے لگا حضور لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. امام کی نظر جھکی ہوئی تھی، اٹھائی بات کے فرمانے لگے انہیں میرا سارا خاندان کربلا میں پیاسا شہید کر دیا، میں تمہیں بھول سکتا ہوں؟ جب اندر آیا ہے نا تو مجھے ایک زخم یاد آیا. مجھے حضرت عباس کپڑے ہوئے بازو سے دیکھا، جناب علی اصغر کی ننھی سی لاش تک اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے وجود تک ہر شے یاد آئی. ایک ایک زخم تازہ ہوا مجھے بیٹھ کے اور غالب میرے تو پورے سارے زخم ہرے کر دیے. کہنے لگا حضور پہچان لیا تو فرمایا فوراً. کہنے لگا پھر پانی کو پلایا.
میں تو پانی بند کرنے والا تھا، آپ نے 3 پیالے پلایا۔ تو فرمانے لگے تو ابھی ہمیں سمجھا ہی نہیں، تو ابھی سمجھا ہی نہیں۔ تو میں نے پلانا تھا، میری مجبوری تھی، اس لیے کہ میں ساقی کوثر کا نواز ہوں۔ ہمارے گھر کا رواج ہے ہم دشمنوں کو بھی پلایا کرتے ہیں، میری مجبوری ہے، تو ابھی تک نہیں سمجھا۔ ہمارا رواج ہے، میرے تو دادا کو جس نے خنجر مارا تھا ولی المرتضیٰ نے کہا تھا پہلے اسے شربت پلا، گرمی ہے پہلے اسے پانی پلا، اور فرمایا ہمارا رواج۔ اور بھائی حوصلہ کر کے تو دیکھ بنا کیا ہو، آپ نہ لڑ کے نہیں جیت سکتے۔ ایک بندے نے ایک بات کی، آپ جواب میں 3 کر دیں گے تو وہ 6 کر دے گا، اور اگر آپ 6 کریں گے تو وہ 9 کر دے گا، 9 کریں گے تو لڑائی ختم ہوتی ہے۔ لیکن وہ ایک بات کرے ذرا چپ کر کے تو دیکھیں، وہ 3 کرے گا تو چپ کر کے دیکھیں کتنی کر لے گا، پھر پتہ وہ کیا کہے گا 20 منٹ کے بعد، وہ کہے گا کیوں میں پاگل سمجھ، اس کا مطلب ہے بول کے پاگل نہیں کیا جا سکتا، چپ رہ کے پاگل بھی کیا جا سکتا۔ اور اگر وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں، تو اسے کہنا کسی درویش نے سبق پڑھایا ہے کہ جتن جتن کے ہر کوئی کھیل دے، کدے ہارن بھی کھیل فقیرہ، جتن دا ملکوں بھی پہندائی ہارن دا مل ہیرا، کبھی ہارنا بھی چاہیے۔ تو پھر بات ساری کو دہراتا ہوں، ایک تو پیار کریں، ادب کریں، تیسرا اپنے گھر میں وقت دیں، اپنے بچوں سے پیار کریں، دولت نہیں ادب سکھائیں، اور صبر اور استقامت اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ آپ یقین کریں بڑے سفر ویسے ہی آسان ہیں، آپ حوصلے سے آگے بڑھیں، بہت سارے کام آپ کو ویسے ہی قریب لگیں گے۔ اللہ کی حضور دعا ہے مالک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔